پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے ضلع باغ میں آج ایک دردناک واقعہ پیش آیا۔ ایک ایسا دلخراش واقعہ سامنے آیا جس کے بعد باغ کے لوگ رنجیدہ ہو گئے اور ایک مرتبہ پھر غم میں مبتلا ہو گئے۔ یہ خبر تھی ایک نوجوان جس کو بے دردی سے باغ کے نوائی گاؤں میں قتل کیا گیا۔ یہ نوجوان کون تھا، اس کا قتل کیسے ہوا اور اس کی جو لاش تھی وہ کہاں سے برآمد ہوئی، ان سارے معاملات پر آج بات کریں گے۔ میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ باغ کے نوائی گاؤں ڈولی کا رہائشی عبران یاسین گزشتہ رات کو لاپتہ ہوا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ نوجوان متحدہ عرب امارات میں سیکیورٹی کی جاب کرتا تھا، کسی سیکیورٹی کے ڈپارٹمنٹ میں تھا اور اس کے 2 بچے ہیں، شادی شدہ تھا، نوجوان تھا۔ عبران یاسین طبیعت کے لحاظ سے جہاں تک ہمیں معلومات ملی ہیں انتہائی شریف النفس تھا اور کرکٹ بہت اچھی کھیلتا تھا، جس کی وجہ سے نوجوان کا جو سوشل سرکل تھا وہ بہت ہی بڑا تھا اور جتنے بھی لوگوں سے ہم نے رابطے کیے اس حوالے سے جتنی بھی معلومات ملی ہیں سب نے یہی کہا کہ یہ نوجوان انتہائی شریف تھا اور بہت سادہ اور اچھی طبیعت کا نوجوان تھا۔ گزشتہ رات کو 11 بجے نوجوان پراسرار طور پر لاپتہ ہوا، جس کے بعد عبران یاسین کے ورثاء نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ ان کے جتنے بھی دوست احباب تھے، جتنے بھی رشتہ دار تھے اور جہاں پر ممکن تھا انہوں نے وہاں پر اس نوجوان کے حوالے سے رابطہ کیا، اس نوجوان کی معلومات لینے کی کوشش کی کہ آخر یہ نوجوان کہاں گیا، اسے زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، آخر کہاں گیا یہ نوجوان۔ سوشل میڈیا پر بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف اس کے حوالے سے پوسٹیں کی گئی، مختلف اعلانات کیے گئے کہ اس نوجوان کی تلاش میں مدد کی جائے اور پوری رات جو اس کے ورثاء تھے وہ اس نوجوان کی تلاش کرتے رہے۔ آج صبح ایک خبر سامنے آئی باغ کے نوائی گاؤں سری منگ سے۔ سری منگ جو ڈولی سے شاید کہ 20 منٹ کی مسافت پر ہے، تقریباً شاید اتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ ڈولی سے اتنا دور ایک گاؤں ہے، وہاں سے صبح ایک خبر ملی کہ ایک نوجوان کی لاش جو مقامی لوگ تھے انہوں نے وہاں دیکھی۔ وہاں پر ایک سکول ہے، اس سکول کے ساتھ کوئی چھوٹا نالا نما کوئی چیز ہے یا کوئی اس طرح کی جگہ ہے جو ویران سی جگہ ہے۔ اب وہاں پر ایک لاش نوجوان کی جب مقامی لوگوں نے دیکھی تو انہوں نے ظاہر ہے کہ شروع میں لوگوں نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس نوجوان کا تعلق عبران یاسین کا سری منگ سے نہیں بلکہ ڈولی سے تھا، ڈولی بازار میں یہ رعایت پذیر تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے جب ادھر ادھر رابطے کیے تو ظاہر ہے کہ عبران یاسین کے ورثاء رات سے اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں جو ہی خبر ملی وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ انہی کا ہی نوجوان، انہی کا ہی بیٹا تھا۔ اس نوجوان کی جو لاش ابتدائی طور پر ہمیں جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق اس کی جو لاش ملی ہے اس لاش کے گلے میں ایک رسی کا پھندا بنا ہوا تھا، ایک رسی تھی اس کے گلے میں اور یہ رسی کافی مضبوط تھی جو عموماً ٹینٹس اور اس طرح کی چیزوں کو باندھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اور یہ جو رسی تھی اس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اس سے یہ امکانات لگتے ہیں کہ اس نوجوان کو اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کا گلا گھوٹا گیا ہے یا اس کو پھانسی لگائی گئی ہے یا اس کے ساتھ اس کی جو گردن ہے وہ اس رسی کے وہ جو رسی تھی وہ اس کے گلے سے ملنا ظاہر ہے اس بات کے امکانات ہیں کہ اس کو اس طرح کی کوئی تکلیف دے کے اس کو رابطے نیت سلا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ یہیں تک محدود نہیں رہا، اس کے بعد باغ پولیس موقع پر پہنچی، باغ پولیس نے وہاں سے ڈیڈ باڈی تھی اس کو بھی وہاں سے ریکور کیا، وہاں سے پھر جو ڈیڈ باڈی تھی اسے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل باغ منتقل کیا گیا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر لاش کا پوسٹ مارٹم کروا دیا گیا ہے اور جتنے بھی شواہد تھے جہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے وہاں سے وہ بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور مزید جو شواہد تھے وہ پولیس اکٹھے کر رہی ہے اور اس کیس کو ٹریس آؤٹ کر کے جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ جو نوجوان تھا یا تو اس کو ڈولی بازار سے اغوا کیا گیا یا پھر اس سے فون کال کے ذریعے کہیں بلایا گیا، کہیں کسی دوسری جگہ پہ ظاہر ہے اس کو بلایا گیا، وہاں سے اغوا کیا گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ نوجوان ڈولی کا رہائش پذیر تھا اور سری منگ میں ظاہر اس کی لاش برآمد ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پری پلان واردات تھی، اس نوجوان کا جو بے دردی سے قتل کیا گیا یہ پری پلان تھا۔ باغ پولیس اس حوالے سے اپنی جتنی بھی تحقیقات ہیں انہوں نے آغاز کر دی ہے۔ اس میں اگر دیکھیں تو وہ موبائل اور جتنے بھی اس طرح کی ڈیجیٹل جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی اپنے طور پر وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور امید ہے کہ بہت جلدی باغ پولیس اس کیس کے جو اصل مجرمان ہیں جو قاتل ہیں ان تک پہنچ جائے گی۔
گزشتہ کچھ سالوں سے بعد میں جو قتل کی وارداتیں ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ قتل کے جتنے بھی مجرمان اس وقت جو جیلوں میں ہیں ان کو سزائے موت نہیں دی جا رہی. جن کے سزائے موت کے احکامات بھی عدالت نے جاری کیے ہیں، اس کے باوجود بھی اس وقت پاکستان میں بھی سزائے موت جو ہے وہ اس کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. اور جو آزاد کشمیر میں بھی جو یہ فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. ظاہر ہے کہ جب قتل کے جو مجرمان ہیں ان کو جیلوں میں ایسے ہی 12 14 15 18 سال کی سزا دے کر واپس باہر نکالا جائے گا تو ظاہر ہے پھر باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہوا ملتی ہے، وہ بھی ظاہر ہے ان کو بھی ظاہر ہے وہ بھی اس طرح کے جرائم کرتے ہیں. جب انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ہمیں سزائے موت ہونی نہیں ہے اور تھوڑا عرصہ رہ کے ہم نے جیل میں رہ کے واپس آ جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر بھی حکومت آزاد کشمیر کو اور خاص کر کے جو عدلیہ کا نظام ہے ان کو بھی اس معاملے پر سوچ وچار کرنی چاہیے اور ان کو بھی جو اپنے جو فیصلے ہیں، جو اپنی سزائیں ہیں ان پر عمل درآمد کروانا چاہیے. ظاہر ہے کہ آج کل جو یہ سزائیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہ کروانے کی ایک وجہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور انسانی نام نہاد لیکن انسانی حقوق کا ڈرامہ ہے جو پوری دنیا میں رچایا جا رہا ہے اور وہی شاید آزاد کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. جو اصل میں انسانی حقوق کے جو قوانین جہاں بننے چاہیے یہ شاید کہ وہاں پر تو نہیں بن رہے، لیکن جن چیزوں میں نہیں بننے چاہیے یہ وہاں پر بھی بن رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہیں. اور دوسری چیز ایک اہم یہ ہے کہ جیلوں سے فرار ہونے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ راولہ کوٹ جیل تھی، آزاد کشمیر کا ہی ضلع ہے، وہاں سے بھی 20 سے زائد جو مجرمان تھے وہ بھاگ نکلے تھے اور وقتاً فوقتاً ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں یہ ان کی کمزوری ہے. آج سے 2 سال قبل غالباً 2 سال ہونے کو ہوں گے، ایک نوجوان کا قتل کیا گیا تھا باغ شہر میں دن دیہڑے اسرار. اس کا بھی اس کے بھی جو مجرمان تھے، جو ملزمان جتنے بھی لوگ اس کیس میں گرفتار تھے وہ آج بھی اسی طرح ہیں. آج تک عدالت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اس طرح قتل کے بے شمار دیگر جو کیسز ہیں وہ زیر التوا ہیں، ان کے جو ابھی فیصلے ہونا باقی ہیں. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سست روی کا شکار ہیں اور جو ہمارا عدلیہ ہے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سست روی کا شکار ہے کہ شاید ایک جو فیصلہ ہے، ایک جو کیس ہے اس کا فیصلہ کرنے میں وہ کئی سال لگ جاتے ہیں، پھر اس کا عمل درآمد ہونے میں اس سے بھی کئی دگنے سال لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو جرائم ہیں ان کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے.